الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. صفحہ نمبر 125. رب ذوالجلال کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی تھی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے دامادوں کے ساتھ کیسے. آج کا سبق دامادوں کی خیرخواہی اور ان کے ساتھ بہترین معاملہ. اس بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے 7 مثالیں. پہلی مثال، داماد کو صحت کو نقصان پہنچانے والی چیز کے کھانے سے روکنا اور مفید چیز کھانے کی تلقین کرنا. یہ بات دامادوں کے ساتھ آسان ہے، رانا صاحب یہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لیکن اگر بیس بنیاد اساس اچھی ہو تو کوئی مشکل نہیں. یہ بات پھر تعلقات میں اضافے کا سبب بنتی. اور اگر پہلے سے کھچا کھچی ہو تو پھر گھر کو بگاڑنے کے لیے صاحب یہ بات کافی ہے. حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ام منذر بنت قیس انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا. انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ان کے ساتھ علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ حالت نکاحت میں تھے، ابھی تازہ بیماری سے اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہوئے تھے. اور ہمارے ہاں خشک کھجوروں کے لٹکائے ہوئے خوشے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کھاتے تھے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کھانے کی خاطر اسے پکڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مح یا علی انک ناکح، اے علی رک جاؤ، بے شک تم حالت نکاحت میں ہو، ابھی تازہ بیماری سے اٹھے ہو. انہوں نے بیان کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اور چقندر کا شوربہ تیار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی من هذا فاسب فإنه انفع لك، اے علی رضی اللہ عنہ اس سے لیجیے، پس یقیناً وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. جو چیز نقصان دہ تھی اس سے روکا، جو فائدہ والی تھی اس سے لینے کی تلقین کی. جامع ترمذی میں ہے فجلس علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خشک کھجور کے خوشے سے لینے کا قصد کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا بیٹھ کے ناراض ہو کے چلے گئے، مجلس سے بائیکاٹ کر دیا، واک آؤٹ ہو گئے. نہیں، فجلس علی رضی اللہ عنہ بیٹھ کے والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے.
اس حدیث شریف میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس چیز کے کھانے سے روکا جو ان کی صحت کے لیے ضرر رسا تھا، اور اس چیز کے کھانے کی ترغیب دی جو ان کے لیے مفید تھی۔ حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیر کرتے ہوئے فوراً کھجور کے خوشوں سے ہٹ کر نیچے بیٹھ کے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ نوٹ: امام ابن قیم نے حالت نکاحت سے مراد بیماری سے تازہ اٹھنا۔ امام ابن قیم زین جی سمجھ آ رہی بیٹا؟ امام ابن قیم نے حالت نکاحت میں خشک کھجوروں کے کھانے کے برے اثرات اور جو اور چقندر کے شوربہ کے استعمال کے فوائد کے متعلق اس حدیث کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنے دامادوں سے بہترین معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بارے میں جو بدگمانیاں ہیں طرفین میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دامادوں کی، ہماری بیٹیوں کی زندگی کو دین کی بنیادوں پہ خوشگوار بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے اس حوالے سے اطمینان، سکون، سکھ، چین کے دروازے کھول دے، اور اس حوالے سے جو بے چینی، اضطراب، مصائب اور مشاکل موجود ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں دور فرما دے۔ اے مولا کریم ہماری مجلس کو مبارک بنا، کہنے سننے کی غلطی کو اپنی رحمت سے معاف فرما، بیماریوں کو دور فرما، صحت کو عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے بارے میں ہماری کوتاہیاں اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے آباء و اجداد، آئزہ و قارب جو حالت اسلام میں فوت ہو چکے، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا، اور اے اللہ جو زندہ ہیں ان پہ نظر کرم فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، اے اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جب دنیا سے چلے جائیں تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اے اللہ ہم ناکاروں کو اپنے آباء و امہات کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمارے ملک پاک کی خیر فرما۔ اے اللہ بارشیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے رحمت اور خیر کا سبب ہونے کی بجائے آپ کے عذاب کا سبب بن چکی ہیں، اے اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بگاڑ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں جو فحاشی، بے حیائی، بے غیرتی، اس کا طوفان آ چکا ہے، اے اللہ ہمیں ہوش عطا فرما، اس طوفان کو ہم سے دور فرما، اور اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مردہ غیرتوں کو زندہ کر۔ اے اللہ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ دے، اور ان میں ایمان کو دوبارہ جاری و ساری فرما۔ اور صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔